أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالی نے خالق اور مخلوق کا امتیاز اس طرح دنیا والوں کو سمجھایا ہے کہ خالق وہ ہیں، داتا وہ ہیں، دستگیر وہ ہیں، غوث اعظم غریب نواز اللہ ذوالجلال والاکرام وہ ہیں جس کو حیات ہے، جس کو دوام ہے. اور کیا تعارف ہے؟ هو الحی لا الہ، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، جو ہمیشہ ہے، حی ذات ہے. پھر عقیدہ سمجھایا. قرآن کریم میں سب سے بڑی فضیلت والی جو آیت مبارکہ ہے اس کی ابتدا اس طرح بیان فرمائی: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نہیں کوئی معبود اللہ تعالیٰ کے ماں سوا. اور کون ہے اللہ؟ الحی، جس کو دوام ہے، جو ہمیشہ زندہ ہے. القیوم، ایک ایک کو سنبھالنے والا.
اب کوئی آدمی یہ کہے اللہ بھی زندہ ہے اور انبیاء نعوذ باللہ وہ بھی زندہ ہے، صحابہ اہل بیت اور باقی لوگ بھی زندہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اس میں عقیدے میں آدمی کو فرق آئے گا۔ اللہ کون ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ اہل ایمان توکل کرو اس اللہ پہ جو لا یموت ہے، دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کا یوم پیدائش ہے، جس کا یوم پیدائش ہوتا ہے وہ پیدائش کا دن وفات کی دلیل ہوتا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا روزہ اسی لیے رکھتا ہوں، اس دن اللہ تعالی نے مجھے دنیا میں پیدا فرمایا، اسی دن اللہ تعالی نے وحی کی ابتدا فرمائی، شکرانے کا روزہ رکھتا ہوں۔ آج تعلیم کی کمی ہے، نادان دوست جانتے نہیں ہیں۔ میرا پیغام پوری دنیا کے مسلمانوں کے نام ہے کہ جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی، جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ عید والے دن روزہ منع ہے۔ یہ کیسے جاہل لوگ ہیں، تعلیم سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، جو کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی ہے۔ اگر عید ہے تو آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ روزہ ثابت ہے تو پھر عید ختم ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں، پیدائش کا جتنا بھی آدمی جشن منائے، خوشی منائے، لیکن وفات کا غم اس پہ غالب ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے موبائل بند کریں، کسی گھر میں یا کسی جگہ پر کوئی فنکشن خوشی کا ہو رہا ہو اور وہاں ڈیتھ ہو جائے، اللہ معاف کرے، وہاں کوئی حادثہ ہو جائے، فوتگی ہو جائے، وہ وفات کا سارا غم خوشی پہ غالب رہتا ہے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ قرآن کریم کے کچھ قانون ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے پیارے نبی، ہم نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں واپس آپ کو لوٹائیں گے، مٹی سے پھر قبر سے اٹھائیں گے۔ عقیدہ بتا دو دنیا والوں کو، جہاں بھی مسلمان ہیں یہ قرآن گواہ ہے، سچ کا اعلان گواہ ہے، حق کا بیان گواہ ہے، اللہ رحمان گواہ ہے۔ ہم تو پیار و محبت کی دعوت دے رہے ہیں۔ جب قرآن یہ قانون بتا رہا ہے ہر ایک کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں واپس جانا ہے، خاک سے پیدا ہوئے خاک میں مل جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا تَارَةً أُخْرَى، پھر اسی خاک سے تمہیں اللہ زندہ کرے گا، قبروں میں سے اٹھائے گا۔ اب جب اٹھنا ہے وہ دن آپ مجھے بتائیں جس دن محبوب اس خاک میں گئے۔ ابھی آپ لوگوں سے پوچھو، وہ تو لکھ رہے ہیں سوائے ابلیس کے تو اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں،
اور مرکز توحید ڈیرہ غازی خان کا طالب علم کہتا ہے سوائے ابلیس کے تو اس جہاں میں سبھی تو آنسو بہا رہے ہیں۔ وہ کون سا دن ہے جس دن سبھی آنسو بہا رہے ہیں؟ وہ دن اللہ اکبر اس وقت شروع ہوتا ہے جب 63 سال آپ کی عمر پوری ہوتی ہے۔ عرش سے صدا آتی ہے انک میت وانہم میتون، آپ بھی میت ہو جائیں گے، میت کو آپ بھی میت ہی کہتے ہیں، آپ بھی مر جائیں گے، آپ بھی وفات پا جائیں گے، آپ کے دشمن بھی دنیا سے چلے جائیں گے، مر جائیں گے، جہنم رسید ہو جائیں گے۔ پھر ایک فیصلہ ہونے والا ہے، آدمی اگر وفات کو نہ مانے تو ایمان کے کتنی رکن ہیں، کتنی ارکان ہیں؟ 6۔ اس میں دیکھ لیں، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، 5ویں چیز ہے آخرت پہ ایمان لانا، اور 6 ہے والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر ہے۔ اب آخرت کا یقین اس وقت ہوگا جب موت پہ یقین ہوگا۔ موت دنیا اور آخرت کے درمیان دروازہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس دروازے کا نام میں دے رہا ہوں، ویسے اللہ نے موت بنائی ہے سمجھانے کے لیے۔ دنیا، اس کے بعد موت ہے، اور موت ہی آخرت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اہل علم نے آپ کو اگر نہیں سمجھایا تو وہ لوگ آپ کے ہاں تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مملکہ سعودی عرب کو شاد آباد رکھے۔ آپ دیکھیں یہاں کوئی جشن منایا گیا ہے، کوئی عید لوگوں نے بتائی ہے۔ تعلیم رسول کی ابتدا مکہ مکرمہ سے ہے، مدینہ منورہ سے ہے، یہاں تو کوئی نام نہیں۔ برے صغیر و پاک ہند میں بدعات اتنی خرافات ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اپنی مرضی سے جو کوئی اسلام میں دین بنانے کی کوشش کرے گا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ یہ اپنی طرف سے ہیں کہ وفات کے دن کو جشن اور خوشی کا دن سمجھنا۔ اب اللہ تعالیٰ کی قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو سمجھایا کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ قال اللہ تعالی کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت، موت اللہ نے فرض کی تھی بھویں ہمیں یار کچاری وچ دنیا دیا یاریاں کوڑیاں ہن ہی فائدہ آج جی زاری وچ ایک دی آن پوچھی سی میں کیا کیتی عمرہ ساری وچ کلیم پتاؤں لے لگ پوسی جدہ جلسوں قبر اندھاری وچ الموت قدہن کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا۔ موت ایسا پیالہ ہے جس نے جینا ہے اس نے پینا ہے، اور قبر ایسا دروازہ ہے ہر ایک نے اس سے گزرنا ہے۔ دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں دیکھ لو، نزلنا ہا ہنا ثم ارتحلنا قضا فی الدنیا نزول وارتحال، ہم آئے ہیں دنیا میں واپس چلے جائیں گے، وجہ یہ ہے کہ دنیا میں آنا جانا لگا ہوا ہے۔ قضا فی الدنیا نزول وارتحال وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَادَةً فَعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ، یہ جان لے کہ جس کے جنازے کو کندھا دے کر تو جنازے کا قبرستان کی طرف جا رہا ہے، اس کے بعد تیرا نمبر آنے والا۔
جو زندہ ہوتا ہے زمین کے اوپر ہوتا ہے، جو زندہ نہیں ہوتا وہ زمین کے نیچے جاتا ہے۔ آسان عقیدہ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب آپ کو زمین کے نیچے پہنچایا، سیدنا ابو الفضل ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہیں اور باقی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، انہوں نے لحد میں اتارا، تدفین کی۔ اب یہ صحابہ تو وہ ہیں جس دن وہ اتار رہے تھے، کیا وہ خوشی منا رہے تھے؟ اب نادانوں کا عقل دیکھو کام نہیں کرتا کہ تصویر لگاتے ہیں قبر کی اور مناتے ہیں جشن، چہرے پہ، سینے پہ اور پیشانی پہ تصویر کس چیز کی لگائی ہے؟ قبر کی، اور منا کیا رہے ہیں؟ عید۔ کبھی اپنے باپ کی قبر کی تصویر تم ایسے اٹھا کر کہو کہ ہم اس کا جشن منا رہے ہو؟ ان سے تو پوچھو جو محبوب کریم کا پسینہ زمین پہ نہیں جانے دیتے، جو محبوب کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، جو محبوب کریم کے لعاب کو زمین پہ نہیں جانے دیتے، وہ اپنے محبوب کے جسد اطہر کو، جسم کو کیسے زمین میں پہنچا رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ قانون قدرت جو ہے، کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت، قانون قدرت جو ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اتنی امتیاز میرے اور ان کے درمیان کافی ہے کہ میں اپنے بیان میں قرآن سے دلائل دیتا ہوں، وہ ساری زندگی قرآن سے دور رہ کر لوگوں کو ڈوڑے سنا کر، میے سنا کر گمراہ کرتے ہیں۔ تیرے میرے درمیان فرق کرنے والا یہ فرقان ہے، پیارا قرآن ہے۔ قرآن عقیدہ بتا رہا ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ کوئی بشر اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ ہاں اگر زندگی ہوتی تو سمجھانے والا سمجھا رہا ہے، لو کان فی الدنیا خلود لساکنی لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، ما احد ينجو من الموت سالما، سهم المنایا قد اصاب محمدا۔ اگر دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو محمد کریم کی قبر نہ ہوتی۔ وہ قبر کیسی ہے؟ سبحان اللہ، یہ قانون ہے قدرت کا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کون ہے جو انکار کرے قرآن کا؟ ہاں وہ کریں گے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ جب قرآن ہمیں عقیدہ سمجھا رہا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، قرآن ہمیں عقیدہ دے رہا ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ تم جتنی بھاگنا چاہتے ہو بھاگ جاؤ، دوڑ لگاؤ، جہاں جانا چاہتے ہو موت تمہیں پہنچے گی، تم اللہ اکبر محفوظ قلعوں میں پہنچ جاؤ۔ یہ ایسی اللہ تعالی نے، اللہ اکبر، تفریق بنائی ہے کہ جو جینا چاہتا ہے اس کی زندگی جب اللہ ختم کرے، اذا جاء اجلہم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ۔ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو موت نہیں آتی۔ اب کوئی ثابت کرے ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار دیندار احد کے میدان میں مخالف کا مقابلہ کر رہے ہیں، دشمنوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ محمد کریم رؤوف الرحیم شہید ہو گئے ہیں،
صحابہ کرام کے پیر اکھڑ گئے. اللہ تعالیٰ نے عرش سے اللہ اکبر تائید فرمائی کہ ابھی محبوب کریم اللہ اکبر زندہ تھے، لیکن اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. محمد کریم رؤوف الرحیم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کے لیے اللہ اکبر وہی طریقہ ہے جو پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا ہے. جو پاک پیغمبر پہلے آئے ہیں وہ رہے ہیں دنیا میں، وہ بھی چلے گئے. اسی طرح آپ بھی آفَإِن مَّاتَ عقیدہ بنا لو کہ آپ کی موت اور وفات بھی حق ہے. اگر آپ پر وفات آ جائے کیا تم الٹے پاؤں چلے جاؤ گے؟ پھر سمجھایا. کیسے سمجھایا؟ محبوب کریم کی وفات ہو گئی ہے، صدیق اکبر تشریف لاتے ہیں، اگر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، پہلے یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ. سیدنا عمر فرماتے ہیں مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے قرآن کی آیت ابھی نازل ہو رہی ہو، میرے فام میں نہیں تھی، میرے اللہ اکبر گمان میں نہیں تھی. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. لوگو ہمیشہ حی لا یموت کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اگر نبی بھی، رسول بھی، پیغمبر بھی حی ہے، ہمیشہ زندہ ہے، پھر اللہ میں اور اس کی مخلوق میں فرق کیسے آئے گا؟ دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے. ایک طرف تو آپ کی 63 سال عمر مانتے ہو، جب 63 سال پورے ہوتے ہیں اس دن صحابہ نے جشن منایا. ذرا حدیث مبارکہ کو دیکھو. کرن روایت پاک نبی نو دفن کیتا گھر آئی، فاطمہ بیٹی پاک نبی دی اگے آکھ سنائے او انس بلال نبی دے یارو تسا سونے نبی نو کت چھڑ آئے. انجے سونے سونے تمن مونے مکھڑے کیوں اندر خاک چھپائے. تسا تہاوے حب نبی وچ محور دلوں بجانو کوڑ محبت ثابت ہوگی تو ساڑھے اج جوانو. چن بدر دا صد منا دی مٹی ہیٹ چھپایا میرے پیارے پیارے بابل اتے کسے نو ترس نہ آیا. سن سن زاری جگر نبی تھی اکھی نیر وہامن آخر ہولا چار او سارے ہک جواب سناویں. او بی بی وس اساڈے کچھ نریا تو بھول گیا تدبیراں، ہوش حواس نہ قائم رہ گئے جدوں آ گیا تقدیراں. اللہ کریم نے ایسی تقدیر بنائی ہے جب موت آتی ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. ہر ایک کو موت اللہ کے حکم سے آتی ہے. آپ اپنے ساتھیوں میں دیکھیں، ادھر رہنے والوں میں دیکھیں، ادھر جینے والوں میں دیکھو. رفیقان سفر جا پہنچی اپنے ٹھکانوں کو، ہماری کوچ کی اب دیکھیے آتی ہے باری کب. بچپن کھیل میں گزرا، جوانی خواب میں گزری، بڑھاپا گھر میں آ پہنچا، کلیم کرے گا تو تیاری کب. سفر درپیش ہے لے ساتھ توشہ منزل. یہ ہے توشہ منزل. کیا ہے؟
سفر در پیش ہے لے ساتھ تو شے منزل، کیا خبر ہے کہ ملک الموت کی پہنچے سواری کب، ہمیں کیا معلوم کہ کب اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام آتا ہے، وہ قانون ہمارے اوپر پورا ہوتا ہے، نہ پردیس دیکھتا ہے نہ دیس دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، ابھی پوچھنے والے پوچھتے رہ جاتے ہیں، وقت رخصت کی طلب کی جو نشانی تو بتا، وہ جانے والے تو جا رہا ہے، وہ زبان حال سے خاموشی سے بتا رہا ہوتا ہے، پس کافی ہے اگر داغ جدائی کا تمہیں یاد رہے۔ اور دنیا میں جینے والوں اتنی بات تم یاد کر لو، ابھی محبوب کے جشن کی بات ہو رہی ہے، میں تو کہہ رہا ہوں جب میرے محبوب کی بیٹی سیدہ فاطمہ رو رہی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ لئیقہ عتیقہ محبوب کی زوجہ محترمہ اور ازواج مطہرات رو رہے ہیں، اس دن کوئی جشن منائے تو دیکھو یہ محبوب کے گھرانے سے پیار کرنے والا نہیں۔ کیا ہے حدیث پاک میں، حدیث کی اکثر کتابوں میں وفات النبی کا باب موجود ہے، یہ قرآن گواہ ہے، میرا ایمان گواہ ہے، ساری دنیا کا مسلمان گواہ ہے، کیا لوگوں دیکھ لو حدیث میں کیا باب ہے۔ امی جان فرماتی ہیں ایک دن ایسا آیا دو جہانوں کے سردار نبیوں کے امام کو سخت بخار ہو گیا، آپ بخار کے عالم میں پانی کے برتن میں ہاتھ داخل کرتے ہیں۔ اب دیکھو اس دن کوئی جشن منائے، محبوب کے گھر میں رو رہے ہیں، پھر اپنے چہرے پہ محبوب پھیرتے ہیں، پھر ہاتھ داخل کرتے ہیں۔ بخار کی شدت کم کرنے کے لیے حکیم الامت ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں۔ لوگوں کی محبت میں اور ہماری محبت میں فرق یہ ہے، لوگوں نے مریض الامت کو حکیم الامت بنایا، ہم کہتے ہیں حکیم الامت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رحمت کائنات، رحمت للعالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ آپ نے حکمت سمجھائی کہ بخار کو پانی سے ختم کرو، اب پانی کے برتن میں داخل کرتے ہاتھ، بخار کی شدت ہے، بڑی بے چینی بے قراری ہے، اتنے میں سیدہ فاطمہ تشریف لاتی ہے اور فرماتی ہے میرے بابا کو کیا ہو گیا، اللہ میرے بابا کو کیا ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے رحمت دو عالم نے فرمایا بیٹی صبر کرو، آج کے بعد تیرے بابا کے سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے۔ ابھی محبوب کے گھر والے رو رہے ہیں اور تو جشن مناتا ہے، پھر سن سوائے ابلیس کے تو اس جہاں میں سبھی تو آنسو بہا رہے ہیں جب میرے محبوب جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ محبوب آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر فرما رہا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ کچھ اپنا عقیدہ تو صحیح کرو۔ مولوی سے پوچھو کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب لوگ یہ دعا پڑھتے تھے وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ آپ بھی اس خطبہ جمعہ میں ایک گفٹ لے کر جاؤ، وہ کیا ہے؟ ساری زندگی پڑھتے رہو ربنا افرغ علینا صبرا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ کو پوچھے کیا یاد کر کے آئے ہو؟ کہو ایک پردیسی ہمارا بھائی آیا، اس نے ہمیں ایک دعا یاد کرائی، اللہ ثابت قدم رکھ، صبر سے دنیا کی زندگی دے دے، وَتَوَفَّنَا، جب میں فوت ہوں میری وفات کا وقت آئے تو تیری فرما برداری میں آئے۔ قرآن بتا رہا ہے پیغمبر کی سیرت کے بارے میں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پیغمبر کی زندگی کے 4 پہلو ہیں، پہلا نماز کا پڑھنا تو اللہ کے لیے، قربانی کرنا بھی، دیکھنا نماز میں قیام ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، رکوع ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، نماز میں لوگوں جبین نیاز کا جھکانا سجدہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، نماز میں میرے بھائیوں اللہ اکبر جو ادا ہے وہ ساری کس کے لیے؟
ان صلاتی، آگے کیا فرمایا، وَنُسُكِي، جانور ذبح کرنا ہے، قربانی کرنی ہے تو اللہ کے لیے، منت منوتی نظر نیازاں حق بندہ رحمان دہے، جو غیر اللہ دیا منتا مننے او بندہ شیطان دہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے۔ پھر سمجھ لو اپنا عقیدہ بہتر بناؤ، اتنی دور آئے ہو، اتنی دور، اللہ اکبر، حائل میں پہنچے ہو، سعودی عرب کے کتنی تم نے سفر کیے ہیں، اللہ تعالی اس مبارک مملکہ کو شاد آباد رکھے، آپ نے بہت کچھ لیا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن عقیدہ نہیں سیکھا تو کچھ نہیں سیکھا۔ اب عقیدہ بھی قرآن سے، اپنے مولوی کو کہو ایسے قرآن اٹھا کر ہمیں سنا دے عقیدہ، جس طرح میں سنا رہا ہوں، قل ان صلاتی، میرے محبوب فرمائے میری نماز اللہ کے لیے، ونسکی، قربانی بھی اللہ کے لیے، ومحیایا، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، ومماتی، میری موت اور وفات بھی۔ جب اللہ کا قرآن کہتا ہے، رسول خود فرما رہا ہے ومماتی، اب اس کا ترجمہ آپ کرو، پیغمبر خود کہہ رہا ہے وتوفانی، قرآن میں ہے، پیغمبر خود فرما رہا ہے انکا میتون وانہم میتون، پیغمبر خود سمجھا رہا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں تو 5 ہی مسئلے یاد کر لو، تبدیلی آئے گی۔ اور آتی ہے جب لوگ ادھر سے حاجی صاحبان دیس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار آپ نے کیا سنا ہے، وہ کہتے ہیں میں قرآن سن کر آیا ہوں، میں حرمین شریفین میں گیا ہوں، عقیدہ بھی لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، دنیا کی نعمت بھی اور دین کی نعمت بھی۔ کیا دیکھتے ہو بے روپے مولویوں کو، انہیں تو کھانے پینے کے لیے بہت کچھ آپ کو دیا ہے، دن بنائے، روزے کا دن تھا 10 محرم کو، انہوں نے کھانے پینے کی دیگیں پکائی، انہوں نے کہا روزہ رکھیں گے تو بھوکا مریں گے۔ روزے کا دن تھا محبوب کا پیدائش کے وقت سوار کے دن، انہوں نے پھر کھانے پینے پکا دیے، روزہ کسی کو سکھایا تک نہیں۔ میں تو کہتا ہوں محبوب کی گستاخی کرنے والے کو اللہ زبان ہی نہ دے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جو قدر نبی دا جان دا نہیں، لکھ لعنت اس کمینے تے، منہ کالاؤں شیطان دہے، ان دی قبر بھی شالا جلدی روے سڑدی روے، جو گستاخ نبی سلطان دہے۔ وہ لوگو آؤ ہمارا عقیدہ سنو، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ محبوب کا جب آخری وقت آیا، امی فرماتی ہیں اللہ کے محبوب کریم نے اپنی اللہ اکبر سر کو میری چھاتی سے لگایا، میری امی سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ فرماتی ہے صدیق دی بیٹی صدیقہ ان دی عزت عظمت کیا بات ہے، اللہ پاک نے سعادت بخشی ہے۔ امی فرماتی ہے محبوب کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، آپ نے اپنا سر میری چھاتی سے لگایا ہے اور کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، اللہ زندہ رکھا ہے تو خیر سے زندہ رکھ، اللہ وفات دینی ہے تو خیر والی دے۔ کون فرما رہے ہیں؟ اس دن کو جشن منائے گا، بلال تو رو رہے ہیں، صدیق و فاروق تو رو رہے ہیں، محبوب کا گھرانہ اور یارانہ سارا رو رہا ہے، اور وہ دن خوشی پہ اللہ اکبر وفات کا دن غالب ہو جاتا ہے،
وفات کا صدمہ جتنی خوشیاں ہوں سب پہ غالب رہتا ہے۔ اب دیکھو لوگوں، زندہ آدمی زمین کے نیچے کا حقدار ہے یا اوپر؟ بس یہ سوال ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے پورے وضاحت سے تفصیل کی ہے۔ خود جوتو سمیت گستاخ زمین کے اوپر ہیں اور سرکار کے بارے میں کہتے ہیں وہ زمین کے نیچے زندہ ہے۔ وہ وجہ کون سی ہے جو اوپر نہیں آنے دیتی؟ نہیں، قانون قدرت ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ زمین کے اندر جانا بھی قانون قدرت ہے، پر تو کہتا ہے نہیں گئے تو ساری زندگی تو اسی لیے محبوب کی وفات کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ تو آؤ قرآن کریم سے پوچھ لو۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کے بارے میں اللہ حقیقت پوری جانتا ہے، کب آئے گی مطر، کب آئے گا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے بطن میں جو بیٹا ہے اس کی کیفیت و حیثیت و صحت، اس کے معاملات و رنگت، اس کی سارے معاملات، زندہ آئے گا راستے میں مر جائے گا، پوری کیفیت اللہ جانتا ہے۔ پھر دو باتیں اور ہیں، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا کام کریں گے، کیا ہونے والا ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، نبی، ولی، پیر، امام، بزرگ، جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، زندہ اللہ اکبر جتنے بھی ہیں، جنات ہیں یا فرشتے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں کس کو کہاں موت آئے گی، کون کل مرے گا، کل کیا ہوگا اور وفات کہاں آئے گی۔ سورہ لقمان ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ جب میرے محبوب کریم پر یہ قرآن آیا کہ کسی کو پتہ نہیں کہ کون کب مرے گا، کہاں موت آئے گی، تو پھر یہ عقیدہ بنانا کہ موت آئی نہیں، یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ اب آگے چلتی ہیں، محبوب کریم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہیں ایسا نہ کرنا جس طرح نصارہ نے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی کرسمس ڈے منائے، پیدائش کے یوم منائے، چراغاں کی بتیاں اور عیدیں منائیں، تم بھی ان کی طرح بدعات نہیں کرنی۔ نہیں، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، وہ لوگوں ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام نار ہے، آگ ہے، بچ جاؤ آگ سے۔ ہمارا تو یہی محبت کا پیغام ہے۔ محبوب کریم کی سیرت کے اصل پہلو کو پیش کرو۔ وہ پہلو کون سا ہے جو قرآن بیان کرتا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون۔ اب حق تو یہ ہے، حق ادا نہ ہوا۔ ایک ایک جملے کی میں تشریح کیسے کروں، اتنی تو وقت ہی نہیں ہے، لیکن آپ دانا بینا لوگ ہیں، قرآن کا فہم رکھنے والے ہیں، ترجمہ سمجھتے۔ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی، پہلا جز ہے، پہلا پارہ ہے، آخری صفحہ ہے، اور اس میں کیا ہے؟ ما تعبدون من بعدی۔ جب آپ روم سے جاتے ہیں گھر کی طرف، گھر سے آتے ہیں تو ادھر کے لوگوں کو کہتے ہیں ہمارے یار بعد خیال کرنا۔ اگر آدمی ایک جگہ پہ رہتا ہے تو بعدی کا کیا معنی ہے؟ قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ موت کا لفظ اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے بیان فرمایا۔ اب بتاؤ، جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، عام آدمی کی وفات میں اور رسول کی وفات میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ملک الموت کو بھیجتا ہے اور جنت کے مناظر سامنے کر دیتا ہے،
فرشتہ آ کر پیغمبر کو کہتا ہے وہ جنت ہے، وہ حور و غلمان ہیں، وہ استقبال ہیں، وہ دودھ کی نہریں ہیں، وہ مشروبات ہیں، اور وہ ہمیشہ والی زندگی ہے، اور یہ عارضی زندگی ہے، ادھر رہنا چاہتے ہو ادھر جانا چاہتے ہو۔ پیغمبر جواب دیتا ہے اللہم بالرفیق الاعلی، میں اپنے اللہ کی دوستی کو پسند کرتا ہوں۔ پھر جب آپ دنیا سے گئے تو قرآن نے سابقہ انبیاء کی وفات کی تائید فرمائی۔ کیسے؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ پیغمبر فرما رہا ہے میرا کارساز تو ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھو دیکھو یہ سورہ یوسف ہے، لوگوں کی من گڑت نعت خوانیوں میں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعر و شاعری کے پیچھے چلنے والے گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن کے پیچھے چلو، حدیث کے پیچھے چلو، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ پیغمبر اللہ اکبر مصر کا سربراہ بنا تو کہنے لگا تیرا بے شمار احسان الہا، مینوں ہور تک کچھ نہیں سجدا، جس ڈیوے نو تو آپ جگاویں او تا کہیں تو نہیں بھی بجھدا۔ اس کو کنویں میں ڈالے تو وہ گل نہیں ہوتا، اس کو جیل میں ڈال دو تو وہ ختم نہیں ہوتا۔ جس کو اللہ روشن کرے، اللہ تو نے روشن تو کیا ہے۔ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، مصر کا بادشاہ سربراہ بنانے کے بعد خوابوں کی تعبیر و حدیث کا علم دے دیا ہے۔ اب میری تمنا بھی سن لے او میرے الہ، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا تیری رحمت نظر کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے، میں تیرے در کا سوالی یوں خالی لوٹ جاؤں، مالک کریم تیری رحمت نظر کس لیے ہے۔ پیارے یوسف علیہ السلام فرماتے انت ولی، میرا کارساز تو ہے۔ کیا فرما رہے؟ میرا بابا یعقوب میرا کارساز نہیں، میرا دادا اسحاق و اسماعیل اللہ اکبر ابراہیم کارساز نہیں، آدم علیہ السلام کارساز نہیں، کوئی زندہ مردہ میرا کارساز نہیں۔ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے انت ولی، عقیدہ بناؤ کہ میرا کارساز تو ہے، فی الدنیا، دنیا میں بھی میرا تو ہے۔ کنویں سے بہر تو لایا، جیل سے بہر تو لایا، مصر کا سربراہ تو نے بنایا، یہ ساری عزت افزائی تو نے کی ہے۔ انت ولی، لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وقت نہ آئے ایمان پکا نہیں ہوتا، تکلیف نہ آئے جوان پکا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی وقت آیا ہے تو گھبراؤ نہیں، قرآن کو کثرت سے پڑھو، وضو کر کے 2 نفل پڑھ لو، سارے کے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ اللہ مشکل کو آسانی میں تبدیل کر دے گا۔ ہر مشکل کے بعد قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ آسانی بھیج دیتا ہے۔ دیکھتے نہیں؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی میرا تو ہے، آخرت میں بھی میرا تو ہے۔ اب دعا سنو، توفنی مسلمہ، اللہ مجھے فوت کرنا تو اپنی فرما برداری میں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ جب قبر سے اٹھانا تو نیک صالحین صحیح العقیدہ لوگوں کے ساتھ اٹھانا۔ اب پیغمبر کی وفات بھی ثابت ہو گئی، قبر سے اٹھنا بھی ثابت ہو گیا۔ ابھی سمجھ نہیں آئی فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تأكل من ساعته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ جنات کو کام پہ لگایا،
لاٹھی اٹھا کر خود سربراہ بن کے کھڑے ہو گئے، اپنے شیشے کے آفس میں سمجھو، مکتب میں کھڑے ہیں اور وہ جنات کام کر رہے ہیں۔ اللہ کانوا یعلمون الغیب، وہ جن کہتے ہیں، قرآن بتا رہے ہم غیب جانتے ہوتے تو بما لبثوا فی العذاب المہین، یہ رسوا کرنے والے، ذلیل ہونے والے کام میں نہ پھنسے رہتے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو قرآن بتا رہا ہے لاٹھی جو تھی سلیمان علیہ السلام کی، اس کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا۔ اب لاٹھی بسیدہ ہوئی تو زمین پہ آئے، جب زمین پہ آئے تو قرآن نے پیغمبر کی موت کا اشارہ کیا ہے، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، بار بار موت موت بول دیا۔ یہ کیا لفظ ہے؟ کون ہے سلیمان علیہ السلام؟ کیوں قصے کہانیاں اور غلط قسم کے افسانے اور اللہ اکبر من گھڑت باتوں کے پیچھے چلتے ہو؟ ابھی ٹائم نہیں، آپ کو میں 3 حدیثیں بیان کر کے سنا کر آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب کریم کی خدمت میں ایک خاتون آئی، صحیح بخاری شریف کی 3 حدیثیں ہیں، آ کر کہتی اللہ کے پیارے محبوب یہ میرا معاملہ ہے، یہ مشکل ہے، یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے۔ آپ نے حل فرمایا۔ جب حل ہو گیا تو وہ جانے لگی، اور مائی کا عقیدہ دیکھو، کہتی ہے اگر میں دوسری مرتبہ آؤں آپ کو نہ پاؤں، محدثین نے لکھا ہے اس بڑھیا کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ وفات پا جائیں تو میں کس کے پاس آؤں۔ اب حدیث میں دیکھو، دعا کرو اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث پڑھنے کی توفیق بخشے۔ یہی معنی اہل سنت کا ہے، یہی معنی اہل الحدیث کا ہے۔ وہ نادان لوگ ہیں جو کہتے ہیں اہل سنت اور اہل الحدیث نہیں کہلانا چاہیے۔ اصل تکفیری جو لوگ ہیں ان کے رد میں ہمارے بزرگوں نے، ادھر دار السلام کی ایک کتاب ہے انکار حدیث سے انکار قرآن تک، اور ابو جابر عبداللہ دامانوی صاحب نے کراچی سے کتابیں لکھی ہیں، عذاب قبر، عذاب القبر حق۔ کچھ لوگ ایسے ہیں مسلمانوں میں تکفیری قسم کے، وہ شک ڈالتے ہیں اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تاکہ لوگ نماز پڑھیں ہی نہ۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی کہتا ہے حرمین شریفین کے ائمہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے، مسلمانوں کے ایمان میں شک کر رہا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ مائی نے آ کر پوچھا اے اللہ کے محبوب میں دوسری مرتبہ آؤں آپ کو نہ پاؤں تو میں کدھر جاؤں؟ مائی کو جواب دیا محبوب کریم نے کہ ایسے کرو، تو اگر آئے مجھے نہ پائے تو میرے بعد صدیق اکبر کو اپنی بات سنانا۔ معلوم ہوتا ہے نبی کے بعد کون ہے؟ پہاڑ پہ چڑھے تو فرمایا اے پہاڑ، اے احد ہلنا چھوڑ دے، ایک نبی ہے، دوسرا صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ دنیا والوں کو سمجھایا نبی کے بعد کون ہے؟ صدیق ہے۔ ثانی اثنین ہی رسول اللہ کا شہدائی، مر کے بھی پہلو محمد میں جگہ پائی۔ یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو۔ خیر جو بات میں سنا رہا ہوں، نبی کے بعد صدیق کی خلافت اس وقت آتی ہے جب رسول وفات پا جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ زندہ ہوں، گستاخوں کا حال دیکھو، کرسی رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں ادھر سرکار آئے ہوئے، ادھر میلاد ہو رہی ہے، اور کیا بتا رہے؟ محبوب کی محفل ہے،
محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ دنیا والوں کو سمجھایا لوگوں دیکھو تو صحیح، سوائے ابلیس کے تو اس جہاں میں سبھی تو آنسو بہا رہے ہیں۔ جب محبوب کے تذکرہ سنتے ہیں وفات کا، جب حدیثیں سامنے آتی ہیں کہ اب خلافت صدیق اکبر کو ملی ہے، اگر محبوب زندہ ہوتے تو قرآن ہمیں عقیدہ سمجھا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ لوگو خبردار، جہاں میرے محبوب موجود ہوں وہاں کوئی اپنی مرضی کی بات نہیں کر سکتا، اونچی آواز سے بات۔ اب میری محبت کا معیار دیکھو، ہم کہتے ہیں جہاں رسول کی بات موجود ہو وہاں کوئی اپنے امام کی اور امتی کی بات کو اللہ اکبر اونچا نہیں کر سکتا۔ میرے محبوب کی حدیث اونچی ہے، میرے محبوب پر آنے والا قرآن اونچا ہے، قرآن و حدیث سے کوئی اور چیز اونچی؟ بس یہی محبت ہے۔ تجھے اور کوئی نظر آیا، مجھے محبوب کریم نظر آئے۔ محبوب کریم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، معراج پہ جب گئے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حدیث میں جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں نیچے کس کا خوبصورت بنگلہ ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا، یہ آپ کا گھر ہے۔ وہ بنگلہ کیسا ہوگا؟ تمام جنت کے جتنی اسکان ہیں، جتنی سکن ہیں، جتنی مکان ہیں، جتنی کوٹھیاں ہیں، جتنی بنگلے ہیں، جتنی گھر ہیں، جتنی بیت ہیں، سب سے خوبصورت گھر ہے میرے محبوب کا۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ کے محبوب فرماتے، اچھا یار جبرائیل، میں اپنے گھر کا وزٹ کر لوں، ذرا ہو کر آؤں۔ محبوب، یہ تو آپ کی برزخ والی زندگی کے لیے ہے، اب یہ آپ کی دنیا کی زندگی ہے۔ معلوم ہوتی ہے دنیا کی زندگی اور ہے، برزخ والی زندگی اور ہے۔ دنیا کی زندگی میں محبوب کا گھر اور ہے، برزخ والی زندگی میں محبوب کا مقام اور ہے۔ اللہ کے محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کی وفات کے بارے میں آخری حدیث سنا کر اجازت لیتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، آپ کی امی جان ہے، نسبتی امی ہے، اس کا نام ہے سیدہ ام ایمن۔ کیا نام ہے؟ اللہ۔ آپ اپنی زندگی میں ہر امی کے پاس جاتے، امی بہترین انداز کی سبزی کے کھانے بنا کر محبوب کی خدمت میں پیش کرتی۔ صدیق و فاروق بھی رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے ساتھ جاتے۔ یہ حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، آپ دنیا سے چلے گئے، تو بیٹی نے تو کہہ دیا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ، میں میرے بابا کی وفات والے دن میرے سر پہ اتنی دکھ درد و تکلیفیں آئیں کہ اگر یہ دن پہ آتی تو دن بھی رات میں تبدیل ہو جاتے۔ لوگوں دیکھو دیکھو، یہ دن جب گزرا تو صدیق و فاروق کہنے لگے امی کے پاس چلیں۔ محبوب جاتے تھے، ہم بھی چلیں امی کے پاس۔ جب صدیق و فاروق جاتے ہیں، امی دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ دنیا والوں کو پیغام دو، سوائے ابلیس کے تو اس جہاں میں سبھی تو آنسو بہا رہے ہیں۔ جب میرے محبوب جا رہے ہیں سبھی تو آنسو بہا رہے ہیں۔ جب امی ام ایمن رونے لگی تو اللہ کے محبوب کریم کے یار صدیق نے صبر کی تلقین کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ صبر کی تلقین کی تو امی جان نے جو بات کی ہے ذرا دل تھام کر سننا۔ امی فرماتی ہے، او صدیق، او فاروق،
مجھے معلوم ہے محبوب دنیا سے چلے گئے، کیونکہ اللہ کا قانون ایسا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اللہ کے سوا کسی اور پہ بھروسہ جائز ہوتا۔ میرے محبوب جب پیدا ہوئے ہیں تو باپ پہلے فوت ہو گیا ہے، 6 سال کی عمر کو پہنچے ہیں تو والدہ محترمہ چلی گئی ہے، 8 سال کو پہنچے ہیں دادا چلا گیا ہے، جوانی آئی ہے، 4 بیٹیوں میں 3 چلی گئیں، اللہ کے پاس چلی گئیں۔ اللہ اکبر، 3 بیٹے اللہ نے دیے، وہ چلے گئے۔ محبوب کا حال یہ ہے ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا، محبوب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ فرماتے ہیں میں اپنے اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، دل اداس ہے، لیکن دیکھنا اللہ نے فرمایا ہے الم یجدک یتیما فآوی، ادھر یتیم بھی مانتے ہو، ادھر مشکل کشا بھی کہتے ہو، کتنی ضعیف عقیدہ ہے۔ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ اللہ اکبر اس کی بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے۔ اب دیکھنا جب آپ یتیم ہیں تو آپ نے تو موت کے منظر پہلے دیکھے ہوئے ہیں، ماں کی وفات کو آنکھوں سے دیکھا، دادا کی وفات کو آنکھوں سے دیکھا۔ اب میرے محبوب کی امی کے پاس، ام ایمن کے پاس صدیق و فاروق پہنچے ہیں، اللہ اکبر، تو صدیق کہتے ہیں امی صبر کرو، امی جواب میں کہتی ہے او صدیق فاروق، مجھے معلوم ہے کہ محبوب دنیا سے چلے گئے، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ایک بات کا مجھے دکھ ہے، جب سے محبوب وفات پا گئے ہیں وحی کا آنا بند ہو گیا ہے، قرآن کا آنا بند ہو گیا ہے، جبرائیل کا آنا بند ہو گیا ہے، سوائے ابلیس کے تو اس جہاں میں سبھی تو آنسو بہا رہے ہیں۔ صدیق رونا شروع کرتے ہیں، فاروق رونا شروع کرتے ہیں، امی رو رہی ہے، نبی کے گھرانے والے تو رو رہے ہیں، تو کیسا گستاخ ہے، تو ہار پہن کر جشن منا کر چوری کی بجلی، ایک طرف ہمارا ملک دیش جو پاکستان ہے خسارے میں ہے بیچارہ، دوسری طرف جن کے مولوی چوری کی بجلی حاصل کریں ان کے مقتدی کیسے ہوں گے، انجن ایسے ہیں، اور ایسے فضول خرچی اس محبوب کی عظمت کو نہیں سمجھتے۔ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھ گیا، گھٹنے چلے تو مادر ام ہوئے جدا، چلنے لگے تو دادا آدم کو روانہ ہوا، ہر ایک کا سایہ یوں اٹھتا چلا گیا۔ دنیا والوں کو سمجھایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں محبوب کریم کی سیرت پاک کے تمام پہلو سمجھنے کی توفیق بخشے، اللہ اختلافات سے، فسادات سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور خصوصی دعا کرو اللہ اس مملکہ سعودی عرب کو تا قیامت تک شاد و آباد فرمائے، حرمین شریفین کے ائمہ کی اللہ تعالی عمر دراز فرمائے، اللہ تعالی تمام مسلمان جتنی میرے بھائی آئے ہیں سب کے نیک ارادے قبول فرما، جن بہنوں کے بھائی نہیں اللہ ان کو بھائی نصیب فرما، یا اللہ جو مشکل میں پھنسے ہیں سب کی مشکلات آسان فرما، اللہ ہمیں محبوب کی سیرت کے تمام پہلو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما، اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، اللہ تمہیں خوش رکھے یہ دعا کر چلے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خصوصی طور پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس ادارہ کے، مسجد کے منتظمین کا اور اس مملکہ کے سربراہان کا، اور خصوصاً اپنے برادر فاروق احمد بھائی اور سید معراج ربانی صاحب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ان کو سلامت صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ آپ نے اگر ہمارے پروگرام دیکھنے ہوں تو صرف اتنی لکھنا ہے قاری عبدالرحیم کلیم، تو پروگرام نیٹ میں آ جائیں گے،
یا مرکز توحید ڈیرہ غازی خان. آپ آئندہ پروگرام دیکھتے رہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.